میں تسلسل کے ساتھ آپ کو اس لائن پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کا آپ اس محاذ کو سنبھال لیں گے، آپ اس محاذ کو محفوظ کر لیں گے تو بڑے اطمینان کے ساتھ آپ ہر عبادت کریں گے اور اس عبادت میں کہیں بھی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوگا۔ وہ عبادت ہی کیا ہوئی جس میں شک ہو، وہ مسئلہ ہی کیا ہوا جس میں شبہ رہ جائے، اور انسان پوری زندگی تزلزل میں گزار دے اور کوئی یقین پختہ لے کے اس دنیا سے نہ جائے، مرے تو اس کو کوئی یقین نہ ہو کہ میرا دین کیا تھا، میرا عقیدہ کیا ہے، سچا ہے یا جھوٹ ہے، وہ اسی حالت میں مر جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحیح لین اختیار کرے، پختہ یقین اختیار کرے اور صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ لے کے اس دنیا سے جائے۔ تو جب تک آپ اصحاب رسول کی مقدس شخصیات کا تحفظ نہیں کر لیں گے، اس وقت تک کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو محفوظ کر سکیں۔ ان گزارشات کے ساتھ میں اگلی بات کہتا ہوں۔ آپ نے بھی سنا، میری زبان سے سنا، کئی اور علماء کی زبان سے بھی سنا، نعرے لگتے ہوئے بھی دیکھے اور ایک عنصر کو چیمہ جبی ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ جی کافر کہہ رہے ہیں، زیادتی ہے، پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئے کہ جی پہلے علماء نے کب کہا ہے۔ تو میں آج اس حقیقت کو واشگاف کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ آج کے دور میں تین طبقے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ ایک طبقہ بریلوی کے نام سے مشہور ہے، ایک طبقہ دیوبندی کے نام سے مشہور ہے، ایک طبقہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہے۔ تینوں طبقات سنی ہونے کے مدعی ہیں، تینوں طبقات کا دعویٰ ہے ہم اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں۔ تینوں طبقات کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ میں ان تینوں طبقات کی وہ مسلمہ شخصیات بھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جن کو یہ تینوں مانتے ہیں، ان کے اشارات، ان کے اقوالات بھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ لیکن آج آغاز کے طور پہ میں پہلے ان تینوں طبقات کے اقوال لانا چاہتا ہوں۔ ان کو معلوم کرنے کے بعد پھر میں وہ شخصیات پیش کروں گا جن شخصیات کو یہ تینوں فرقے اپنا رہنما، راہبر اور مقتدا سمجھتے ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اکابرین اور اسلاف کے اس فتوے کی تائید کے لیے کہ یہ فتویٰ انہوں نے کیوں دیا، پھر میں دلائل لاؤں گا، اور اتنے واضح، اتنے دو ٹوک، اتنے اٹل دلائل لاؤں گا کہ اگر میں ان دلائل کے لیے یہ لفظ استعمال کروں کہ ان دلائل میں اتنا بڑا وزن ہوگا جتنا جبل احد میں وزن ہے، تو یہ الفاظ مبالغہ نہیں ہوں گے۔ اتنے بصری دلائل لا کے میں اس موقف کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آواز اٹھی گئی تو اسے دبایا کیوں جائے، اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیوں کر دیا جائے کہ صرف حق نواز کہتا ہے؟ غلط ہے، میں نہیں کہتا، 14 صدی کی امت کہتی ہے۔ یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں اس کی تائید لاؤں کہ واقعی 1400 سال کی امت کے علماء وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ قرآن، احادیث نبوی اس بات کی تائید کرتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور مزید لطف کی بات یہ کہ میں شیعہ کتب سے حوالے لاؤں گا اور وہ حوالہ جات لاؤں گا کہ جو حوالہ جات میری تائید کریں گے کہ میں جو کچھ شیعہ کے لیے کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آخر دنیا میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ، لوگ گفتگو سنتے ہیں فریقین کی، دو پارٹیاں لڑ پڑی، دو بھائی لڑ پڑے، دو فریق لڑ پڑے ہیں، لوگ اس کی گفتگو سنتے ہیں، گفتگو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں چاہے اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، وہ دونوں ایک دوسرے کا موقف مانے یا نہ مانے، لیکن سننے والی پبلک کم از کم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ فریقین میں جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ کر لیتی ہے یا نہیں کر لیتی؟ فریقین چاہے لڑتے رہے، ان کی کوئی ذاتی غرض ہوگی،
لیکن پبلک جس کی کوئی ذاتی غرض نہیں، وہ حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ تاثر ضرور لے لیتی ہے کہ فریقین میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ تو میں آج سر دست آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 100 سال سے کچھ زائد سال بھی ساتھ ملا لیجیے، بر صغیر میں جب انگریز نے مسلم قوم کو کلیتاً برباد کرنے کا پروگرام بنایا تو انڈیا کی زمین پر اللہ کے ایک نیک صالح بندے نے دین کے تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ ادارے کا نام دارالعلوم رکھا۔ جس قصبے میں اس کی بنیاد رکھی اس قصبے کا نام دیوبند تھا۔ ابتدا ادارے کی یہ تھی کہ ایک چھوٹی سی مسجد جو دیوبند کے قصبے میں تھی، اس مسجد کے ساتھ ایک انار کا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک استاد بٹھا اور اس استاد کے سامنے ایک ہی طالب علم بٹھا دیا۔ ابتدا یہ تھی، آغاز یہ تھا۔ اتفاق استاد کا نام بھی محمود اور جو سب سے پہلا شاگرد بنا اس یونیورسٹی کا اس کا نام بھی محمود۔ ادارے کی کوئی عمارت نہیں، انار کا درخت ہے۔ مدرس تجویز ہو گئے۔ مدرس کی تنخواہ کا انتظام کیسے ہو؟ جس نے ادارے کی بنیاد رکھی ہر ماہ 1 روپیہ دینے کا اس نے وعدہ کیا اور 2 آدمی اور تیار کیے کہ روپیہ وہ دے۔ 3 روپے ماہوار تنخواہ۔ آج سے قریباً 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 3 روپے کل ماہوار تنخواہ۔ ادارے کی عمارت کوئی نہیں، ایک طالب علم اور ایک مدرس۔ بظاہر کون جان سکتا تھا کہ کوئی وقت وہ بھی آئے گا کہ جب یہ ادارہ پوری دنیا میں دین کا واحد نمائندہ ادارہ ہوگا۔ یہ اس وقت کوئی باور نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ تعلیم شروع ہو گئی، آغاز شروع ہو گیا۔ اسی نیک اور صالح بندے کو خواب کی حالت میں امام الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا دو عالم نے خواب کی حالت میں، خواب میں زیارت ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ ایمانداری سے بتلائیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کی زیارت جب کسی کو ہوگی صحیح زیارت ہوگی۔ کیوں؟ کہ نبی کی شکل کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ کسی اور کی زیارت ہو تو شبہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کی شکل میں بن کے آ گیا ہوگا، لیکن حدیث پاک میں یہ وضاحت ہے کہ پیغمبر کی زیارت جب بھی کسی کو ہوگی وہ واقعتاً نبی کی زیارت ہوگی۔ کیوں؟ کہ شیطان نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اسی نیک اور صالح بندے کو خواب کی حالت میں زیارت ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور خواب ہی میں دکھلایا گیا کہ چند ایک نشانات لگا دیے گئے۔ ان نشانوں پہ آپ ادارے کی بنیاد رکھیں۔ صبح اٹھے، یہ تو خواب تھا، صبح اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ اسی مسجد کے ارد گرد کی زمین میں نشانات لگے ہوئے ہیں اور دور دراز تک نشانات لگے ہوئے ہیں۔ انہی نشانوں پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، بشرطے کہ تعصب سے بالا تر ہو کے سوچے۔ پیغمبر کی زیارت کا خواب میں ہونا عین ممکن بلکہ واقع ہے۔ سینکڑوں غوث اقطاب اور اولیاء اللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور انہی میں سے ایک محمد قاسم نانوتوی تھے جن کو خواب کی حالت میں زیارت ہوئی اور یہ بتلایا گیا کہ ہم نے ادارے کے لیے نقشہ کھینچ دیے، ان لائنوں پہ اس کی تعمیر کر دی جائے۔ صبح اٹھے تو خالق نے انتظام کر دیا تھا۔ یہ انتظام کیسے ہوا؟ خواب میں دکھائے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن یہ نشان کس نے لگائے؟ خلاق عالم نے ان نشانات کا انتظام کیا، ملائکہ کے ذریعے لگوائے یا اپنی قدرت کاملہ
حملہ سے یہ نشانات لگوا دیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی اس زیارت کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہرحال یہ کام کر دیا گیا۔ اور مزید کہتا ہوں کہ جس کو یہ خواب آئے وہ کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا صالح ہے، اس کی ولایت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک واقعہ پہ مزید غور فرما لیجیے۔ محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے خلاف شیعوں نے ایک سازش کی کہ اس کو بدنام کرنا ہے، اس کی حیثیت برباد کرنی ہے، اس کی حیثیت کو مجروح کرنا ہے، لوگوں میں جو اس کا اثر ہے اس کو زائل کرنا ہے۔ یہ سازش شیعوں نے کی اور پروگرام یہ بنایا کہ ایک آدمی کو جو کہ ہو واقعتاً زندہ لیکن اس سے مردہ بنایا جائے، اس کا جنازہ اٹھاؤ اور محمد قاسم نانوتوی سے یہ کہا جائے کہ آئیے جنازہ پڑھیں، اور جب وہ جنازے کے لیے نیت باندھ لے، ایک آدھ تکبیر ہو چکے تو درمیان ہی میں وہ جس کو مردہ بنایا گیا حقیقتاً مردہ نہیں ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، ہم تالیاں بجا دیں گے، پروپیگنڈا کر دیں گے، یہ اتنا پاگل آدمی ہے، اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ جنازے زندوں کے پڑھے جاتے ہیں یا مردوں کے۔ ایک سازش تھی، تیار کر کے لائے، قاسم کو دعوت دی کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، لوگ صفوں کی صورت میں کھڑے تھے، آپ نے جنازہ شروع کیا، جس کو مردہ بنا کے لائے حقیقتاً مردہ نہیں تھا۔ سمان قاسمی میں یہ واقعہ لکھا ہے اور بر صغیر کی ہر تاریخ نے اس کو بیان کیے، جس کو مردہ بنا کے لائے تھے اس کے ساتھ وقت تھا کہ درمیان میں آپ نے بولنا ہے، وہ نہیں بولا، ایک تکبیر ہو گئی، دوسری ہو گئی، جب نہیں بولا تو مقتدیوں میں لوگ کھانسنے لگ گئے، آوازیں دینے لگ گئے اپنے اپنے انداز میں کہ کسی طرح یہ اٹھے، یہ کیا ہوا، لیکن کچھ نہ اٹھا، کچھ نہ ہوا اور نہ وہ اٹھ سکا۔ جب محمد قاسم نانوتوی نے سلام پھیرا تو سلام کے بعد مجمع کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم چاہتے تھے کہ قاسم ذلیل ہو، تم چاہتے تھے کہ صدیق کی صداقت کا ترجمان بدنام ہو جائے، خالق نے قاسم کی عزت رکھ لی ہے، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا وہ مردہ تھا۔ قاسم موت و حیات کا مالک نہیں، موت و حیات کا مالک وہ